TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ کینیڈا کے وفاقی بجٹ میں امیر ترین کینیڈینوں پر ٹیکس میں اضافہ شامل ہوگا، تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ ٹیکس کا اقدام کیا شکل اختیار کرے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے وفاقی بجٹ میں امیر ترین کینیڈینوں پر ٹیکس میں اضافہ شامل ہوگا، تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ ٹیکس کا اقدام کیا شکل اختیار کرے گا، لیکن سینئر لبرل رہنما کا کہنا ہے کہ اسے 1% سے بھی کم کینیڈین متاثر ہوں گے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور ان کے وزرائے حالیہ ہفتوں میں بجٹ سے پہلے کے اعلانات کے سلسلے میں ملک گیر دورے پر ہیں۔ ان اعلانات میں کئی سالوں میں وعدوں پر $38 بلین سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے، کیونکہ ان وعدوں میں سے $17 بلین قرض پر مبنی پروگراموں میں شامل ہیں۔ تقریباً $21 بلین براہ راست حکومت کی نچلی لائن کو مار سکتے ہیں۔ چونکہ بجٹ کا زیادہ تر خرچ کا پہلو پہلے سے ہی عوامی ہے، اس لیے کل کے بجٹ پر توجہ اس طرف مرکوز ہوگی کہ حکومت نئے پروگراموں کے لیے کس طرح ادائیگی کرنا چاہتی ہے۔ وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ نے متوسط طبقے پر ٹیکس میں اضافے کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے گزشتہ ہفتے کہا، ہم محنتی متوسط طبقے کے کینیڈین کے لیے وہاں موجود رہنے کے لیے پوری طرح پرعزم ہیں اور پھر ہم ان پر ٹیکس نہیں بڑھائیں گے۔ ٹروڈو حکومت نے ٹیکس میں ایسی تبدیلیاں کی ہیں جو ماضی میں امیر کینیڈین کو نشانہ بناتے ہیں۔ گزشتہ سال کے وفاقی بجٹ میں لبرلز نے متبادل کم از کم ٹیکس کی شرح میں اہم تبدیلیاں متعارف کرائی تھیں۔ ان تبدیلیوں نے کینیڈینز کو متاثر کیا جو ہر سال $3 لاکھ سے زیادہ کماتے ہیں۔ ہاؤس آف کامنز کی فائنانس کمیٹی نے وفاقی حکومت سے سفارش کی ہے کہ وہ تمام شعبوں کی کمپنیوں پر ونڈ فال ٹیکس لاگو کرے جو بحرانوں کے دوران بڑے پیمانے پر منافع کماتی ہیں، نیز گروسری جوائنٹس GST کی چھوٹ کو دگنا کرنے کے لیے فنڈز فراہم کرے۔ کینیڈین وزیر خارجہ میلانی جولی کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل پر زور دے رہی ہیں کہ وہ اس ہفتے کے آخر میں ناکام فضائی حملوں کے جواب میں ایران پر بمباری نہ کر کے مشرق وسطیٰ میں بڑھتے ہوئے تنازعات کو کم کرنے میں مدد کرے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر خارجہ میلانی جولی کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل پر زور دے رہی ہیں کہ وہ اس ہفتے کے آخر میں ناکام فضائی حملوں کے جواب میں ایران پر بمباری نہ کر کے مشرق وسطیٰ میں بڑھتے ہوئے تنازعات کو کم کرنے میں مدد کرے۔ جولی کا کہنا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ اسرائیل اپنی حفاظت کر سکے اور اس نے ہفتے کے آخر میں ایسا کیا ہے۔ ہفتے کے روز ایران نے سینکڑوں ڈرونز اور میزائلوں کے ساتھ اسرائیل پر اپنا پہلا فوجی حملہ کیا۔ تہران کا کہنا ہے کہ ان کا نشانہ فوجی انفراسٹرکچر تھا۔ جولی نے کہا کہ اس کے بعد انہوں نے اسرائیل کے وزیر خارجہ اسرائیل کاٹز سے بات کی ہے تاکہ ان کی حکومت کو ایران کے خلاف براہ راست حملوں کا جواب دینے کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ انہوں نے کہا، میں اسرائیل میں اپنے ہم منصب کو واضح کر چکی ہوں، براہ کرم جیت حاصل کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم خطے میں امن واپس لانے کے لیے مل کر کام کر سکتے ہیں۔ کینیڈا مزید کشیدگی کو روکنے کے لیے سفارتی طور پر زور دے رہا ہے۔ جولی نے کہا، حکومت پہلے ہی پبلک سیفٹی کینیڈا سے ایسی فہرست تلاش کرنے کو کہہ چکی ہے اور ایرانی حکومت کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنا جاری رکھے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس ہفتے اٹلی میں ہم خیال ممالک کے G7 بلاک میں اپنے ساتھی وزرائے خارجہ کے ساتھ ملاقات میں ایران پر مزید پابندیوں پر بات کریں گی۔ ابھی تک میرے دائرہ کار میں ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ فوری طور پر اہم افراد کو نامزد کرنا ہے جو ان سرگرمیوں کا حصہ ہیں جو اسرائیلیوں کے خلاف مجرمانہ سرگرمیاں ہیں اور ہمارے مفادات کے خلاف بھی ہیں۔ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا، برطانیہ اور ریاستہائے متحدہ کے درمیان سیف افریقی سیکیورٹی معاہدے AUKUS سے کینیڈا کے اخراج کا مقصد کوئی خاص پیغام بھیجنا نہیں تھا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ کینیڈا کو AUKUS سے اخراج آسٹریلیا، برطانیہ اور ریاستہائے متحدہ کے درمیان سیف افریقی سیکیورٹی معاہدے کا مقصد کوئی خاص پیغام بھیجنا نہیں تھا۔ ایک انٹرویو میں برطانیہ کے سابق وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا تھا کہ اب ان کے خیال میں یہ ایک اچھی چیز ہو سکتی ہے اگر کینیڈا اس گروپ میں شامل ہوتا ہے جیسا کہ یہ ترقی کرتا ہے، لیکن یہ کہ یہ اصل میں خاص طور پر آبدوز کی خریداری کے معاہدے کی پیچیدگیوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ یہ ایک بہت ہی منفرد انداز میں پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا، کسی کو خارج کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ AUKUS کا سب سے پہلے اعلان 2021 میں کیا گیا تھا اور اسے ستمبر آسٹریلیا کو جوہری توانائی سے چلنے والی آبدوزیں تیار کرنے میں مدد کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، کیونکہ انڈو پیسیفک ممالک نے بڑھتے ہوئے مخالف چین سے نمٹنے کے منصوبوں پر کام کیا تھا۔ جانسن اس وقت برطانیہ کے وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ جانسن نے کہا، جب AUKUS کی بات آتی ہے تو یہ ایک معاہدہ تھا جو بنیادی طور پر آسٹریلیا کو ایک مختلف قسم کی آبدوز کی ضرورت کی وجہ سے کیا گیا تھا۔
یہ اس کی تاریخ تھی۔ پیر کو ایک نئی دفاعی پالیسی دستاویز کے اجرا کے بعد کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ کینیڈا نے اپنے فیز 2 کے لیے سیکیورٹی معاہدے میں شامل ہونے کے بارے میں آکوس کے تینوں موجودہ اراکین کے ساتھ بہترین بات چیت کی ہے۔ اپنے انٹرویو میں جانسن نے امریکی صدارتی انتخابات کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری ممکنہ صدارت کے ساتھ امید پرستی کی وجوہات ہیں۔ ان خدشات کے باوجود کہ ان کی وائٹ ہاؤس میں واپسی یوکرین کے لیے امریکی امداد کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں اپنی فوجی کارروائیوں کے دوران حراست میں لیے گئے 150 فلسطینی قیدیوں کو گزشتہ روز رہا کر دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسرائیل نے غزہ میں اپنی فوجی کارروائیوں کے دوران حراست میں لیے گئے 150 فلسطینی قیدیوں کو گزشتہ روز رہا کر دیا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق غزہ کراسنگ اتھارٹی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ان قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی۔ رہا ہونے والے قیدیوں کو علاج کے لیے ابو یوسف النجار اسپتال منتقل کیا گیا ہے، تاہم محکمے نے جسمانی یا ذہنی استحصال کی کوئی تفصیل فراہم نہیں کی۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے قیدیوں کی رہائی پر کوئی بیان جاری نہیں کیا، تاہم کہا کہ حراست میں لیے گئے افراد کے ساتھ ناروا سلوک نہیں کیا جاتا۔ اسرائیلی فوج نے خبر رساں اداروں کو ایک بیان میں بتایا کہ وہ لوگ جو دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہیں انہیں غزہ میں واپس چھوڑ دیا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے کے آخر میں حماس نے کہا تھا کہ 7 اپریل کو قاہرہ میں شروع ہونے والے مذاکرات میں امریکہ، قطری اور مصری ثالثوں کی طرف سے پیش کردہ جنگ بندی کے منصوبوں پر انہوں نے اپنا جواب جمع کروا دیا ہے۔ حماس نے کہا کہ وہ اپنے مطالبات پر قائم ہے، جن میں مستقل جنگ بندی کے ساتھ غزہ سے اسرائیلی فوج کا انخلا شامل ہے۔ اسرائیل کی موساد جاسوسی ایجنسی نے اس تجویز کو مسترد کرتے ہوئے حماس پر الزام لگایا کہ وہ ایران کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ کر رہے ہیں، تاہم امریکہ نے کہا کہ ثالثی کی کوششیں جاری ہیں۔ قومی سلامتی کونسل کے جان کربی نے کہا کہ میز پر نیا معاہدہ سامنے رکھا ہے۔ اس معاہدے میں کچھ قیدیوں کی رہائی، لڑائی روکنا اور غزہ کو مزید انسانی امداد فراہم کرنا شامل ہے۔ واضح رہے کہ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر سے اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 33,797 ہو گئی، جبکہ اب تک 76,000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے ایرانی حملے کا بھرپور جواب دینے کا اعلان کر دیا۔ دوسری جانب ایرانی حملوں کے بعد مشرق وسطیٰ میں بڑھتے ہوئے تنازعات کے خدشات کے درمیان عالمی برادری ایران اور اسرائیل کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ اسرائیل کے ملٹری چیف آف اسٹاف ہرزی ہلوی نے اس بات کی تصدیق کی کہ اسرائیل ایرانی حملے کا بھرپور جواب دے گا، تاہم انہوں نے اس کی کوئی تفصیلات پیش نہیں کی۔ اسرائیلی آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل ہرزی ہلوی نے یہ بات ایرانی میزائل حملوں سے متاثرہ نیو ایتیم ایئر بیس کے دورے کے موقع پر اپنی افواج سے گفتگو میں کہی ہے۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ہرزی ہلوی نے نیو ایتیم ایئر بیس پر فوجیوں کو حوصلہ بھی دیا۔ علاوہ ازیں اسرائیل میں موجودہ صورتحال ہائی الرٹ ہے، تاہم حکام نے ہنگامی اقدامات میں نرمی کر دی ہے، جس میں اسکول سرگرمیوں کی پابندیوں کو ہٹا دیا اور بڑے اجتماعات کی پابندیوں پر بھی نرمی کر دی ہے۔ دوسری جانب قطری نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران کے فوجی ترجمان کا کہنا ہے کہ اگر ایران پر کسی نے حملہ کیا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے۔ ایرانی فوج ترجمان کی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ ہم جنگ کو خطے میں پھیلانا نہیں چاہتے، لیکن ایران پر حملہ کرنے والوں کے ہاتھ کاٹ دیں گے۔ واضح رہے کہ 13 اپریل کی شب ایران نے اسرائیل پر تقریباً 300 ڈرون اور کروز میزائل فائر کیے تھے، جسے آپریشن سچا وعدہ کا نام دیا گیا۔ حملے میں اسرائیلی دفاعی تنصیبات اور فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ حملہ یکم اپریل کو اسرائیل کے دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملے کے جواب میں ہے، جس میں ایرانی پاسداران انقلاب کے لیڈر سمیت 12 افراد شہید ہو گئے تھے۔ یاد رہے کہ 1973 کے بعد پہلی بار اسرائیل کو کسی ملک نے نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ میں کسی بھی سابق صدر کے خلاف پہلے مجرمانہ مقدمے کا آغاز ہو گیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف فوجداری مقدمے کی سماعت مین ہٹن میں قائم امریکی عدالت میں ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں کسی بھی سابق صدر کے خلاف پہلے مجرمانہ مقدمے کا آغاز ہو گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف فوجداری مقدمے کی سماعت مین ہٹن میں قائم امریکی عدالت میں ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف 2016 کے الیکشن میں اثاثوں سے متعلق غلط بیانی اور معلومات کو چھپانے کا الزام ہے۔ سابق صدر نے ایک فلم اسٹار کو خفیہ ادائیگی کر کے مقدمے پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی تھی۔ امریکی میڈیا کے مطابق فحش فلموں کی اداکارہ اسٹارمی ڈینیلز سے مبینہ تعلق کے مقدمے میں پہلے جیوری اراکین کا چناؤ ہوگا۔ اس سلسلے میں مین ہٹن کے رہائشیوں نے عدالت میں حلف لیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق
عدالت میں ممکنہ جیوری کے 96 اراکین کو سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے معنی خیز مسکراہٹ دی۔ رپورٹ کے مطابق جیوری کے اراکین یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کاروباری معاملات میں غلط بیانی کر کے اسٹارمی ڈینیلز کو $1,30,000 چھپا کر تو نہیں دیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی تاریخ کے پہلے سابق امریکی صدر ہیں جن پر فوجداری الزامات کے تحت مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے عدم اعتماد کے باعث 50 ججز بدلے جا چکے ہیں۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کنول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔